الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى كل ملائكتك المقربين وعلى عباد الله الصالحين. ما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم المردود. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة عماد الدين. صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. تمام تعریف ثنا خوبیاں وحدہ لا شریک ذات کے لیے ہے، جو ہم سب کا پالنے والا، ہم سب کو رزق دینے والا، پیدا کرنے والا، مالک خالق رازق ذات ہے۔ درود سلام اس ہستی پر جو ہم سب کے آقا و مولا ہیں، خاتم النبیین، رحمت للعالمین، شفیع المذنبین ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حضور دعا گو مالک و مولا ہمارا آنا، بیٹھنا، سننا، سنانا، نماز، عبادت، سجدے، دعا اپنی پاک بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے۔ گزشتہ جمعۃ المبارک اور اس سے بھی پیوستہ جمعہ جو تھا، ہمارا عبادت پر ہی رہا ہے۔ بندگی اللہ کی، عبادت اللہ کی، سجدہ اللہ کو، اس پر ہماری گفتگو رہی ہے۔ اللہ جو ہم نے بیان کیا اس پر خود عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج بھی اسی تسلسل میں ہم نماز کی فضیلت، اہمیت پر گفتگو کریں گے۔ نماز وہ عبادت ہے جو سب سے پہلے فرائض میں اس امت کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے۔ ساری عبادتیں، وہ حج ہو، وہ روزہ ہو، وہ زکوٰۃ ہو، زمین پر اللہ نے دیے۔ نماز معراج کی رات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرب خاص میں رسول اللہ کو عطا فرمائی ہے۔ الصلاۃ عماد الدین، یہ ستون ہے، بنیاد ہے۔ نماز جنت کی کنجی ہے۔ مفتاح الجنہ الصلاۃ حدیث میں موجود ہے۔ نماز برائیوں سے روکتی ہے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، 21ویں سپارے کی پہلی آیات میں سے ہے۔ نماز رب کا قرب دیتی ہے۔ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے کہ روز محشر قیامت کے دن ایک گروہ ہوگا کہ ان کے چہرے ستاروں کی مانند چمک رہے ہوں گے۔ Their faces will be shining like stars. چہرے جو ہیں وہ ستاروں کی طرح۔ تو فرشتے پوچھیں گے کہ کیا کرتے تھے، کون سے اعمال تھے تمہارے؟ وہ کہیں گے کہ دنیا میں جب بھی اذان کی آواز سنتے ہم سارے کام کاج چھوڑ کے وضو کر کے ہم مسجد کی طرف جاتے۔ پھر ایک دوسرا گروہ ہوگا جن کے چہرے جو ہیں وہ چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے۔ ان سے پوچھیں گے کہ آپ کا جو چہرہ ہے یہ چاند کی طرح چمک رہا ہے، کیا وجہ ہے؟ وہ کہیں گے کہ ہم پہلے سے وضو کر کے تیار بیٹھے ہوتے تھے کہ اذان کی آواز سنیں اور ہم مسجد جائیں۔ ہمارا وضو پہلے سے ہوتا تھا اور انتظار میں تھے کہ مسجد کی طرف جائے، آواز سنیں اذان کی۔ تیسرا گروہ ہوگا کہ جن کے چہرے سورج کی طرح چمک رہے ہوں گے۔ ان سے پوچھیں گے کہ آپ کا یہ چہرہ یہ کیوں ایسا چمک رہا ہے، کیا اعمال کرتے تھے؟ تو وہ کہیں گے ہم اذان مسجد میں بیٹھ کے سنا کرتے تھے، یعنی ہم مسجد میں اتنی جلدی چلے جاتے تھے کہ اذان بھی مسجد کے اندر سن لیا کرتے تھے۔ یہ ہے فضیلت نماز پڑھنے والوں کی، مسجد میں آنے والوں کی۔ ایک حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لِكُلِّ
شیء اعلم وعلم الایمان الصلاۃ، کہ ہر چیز کی کوئی نہ کوئی پہچان ہوتی ہے. جیسے آگ کی پہچان گرمی ہے، برف کی ٹھنڈک ہے، ٹھنڈا ہے تو پھر برف کی پہچان ہے. اسی طرح آم کے درخت کی پہچان پھل کا لگنا ہے، اس پر پھل ہے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ کون سا پھل ہے. سورج کی پہچان دھوپ ہے، روشنی ہے باہر. مومن کی کیا پہچان ہے؟ فرمایا مومن کی پہچان اس کی صلاح، اس کی نماز ہے. ایک آدمی کلیم کرتا ہے کہ وہ پکا مومن مسلمان ہے لیکن نماز کوئی نہیں پڑھتا، تو اس کی پہچان ہی نہیں ہے، کیونکہ پہچان تو ہے ہی نماز اس کی. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ وہ سوال کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ which action is most beloved in the sight of Allah subhanahu wa ta'ala? The companion asked, Ya Rasulullah, which action is more beloved in the sight of Allah subhanahu wa ta'ala? Then he replied, Salah in its specific time. Salah in its specific time. Then, Ya Rasulullah, in the khidmat of your parents, mom and dad. Una di khidmat, walidain ni khidmat. And then, Ya Rasulullah, then jihad. These three things are mentioned in hadith. So the first thing that is most beloved in the sight of Allah subhanahu wa ta'ala is salah in its specific time. جماعت ہونی ہے 2 بجے، زور نہیں تو تساں پڑھنے ہو زور نہیں، نماز 4 بجے 5 بجے at the end, last time, ending time, then it's not right. You should pray your salah on time. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ نماز جو ہے یہ شیطان کا منہ کالا کر دیتی ہے. جب آپ نماز پڑھتے ہو تو شیطان کا منہ کالا ہو جاتا ہے. صدقہ دیتے ہو تو شیطان کی کمر ٹوٹ جاتی ہے. اور جب آپ کسی مومن بھائی سے اللہ واسطے محبت کرتے ہیں اور علم دوستی ہے، آپ علم سیکھتے ہیں، you seek knowledge, you're taking interest to learn about your دین سیکھنے کی آپ کے اندر جستجو ہے، تو فرمایا یہ 4 چیزیں. پہلی کون سی چیز تھی؟ نماز. کیا کرتی ہے؟ شیطان کا منہ کالا کرتی ہے. صدقہ کمر توڑ دیتی ہے. اللہ واسطے you love your Muslim brother just for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. And the fourth thing is جو ہونی میں سنائی یاد نہیں تو بعد اس کیا یاد رکھ سو. چوتھی جو تیسری چیز تھی وہ تھی، بڑا مزہ آتا ہے جب آپ ایک طرفہ ون وے کمیونیکیشن ٹھیک نہیں، دونوں طرف یاد بھی رکھیں. فرمایا نماز جو ہے یہ شیطان کا منہ کالا کرتی ہے. نمبر 2 صدقہ کمر توڑ دیتی ہے. نمبر 3 آپ کسی مومن سے محبت کرتے ہیں. نمبر 4 آپ دین کا علم، اس سے دوستی کرتے ہیں. ہوگا کیا جب آپ یہ اعمال کرتے ہیں تو شیطان آپ سے اتنا دور بھاگ جاتا ہے جیسے سورج کے طلوع ہونے کی جگہ سے سورج کی غروب ہونے کی جگہ کتنی دور، کتنا فاصلہ ہے، کتنا ڈسٹنس ہے، کا شیطان آپ سے اتنا دور بھاگ جاتا ہے. جب آپ کیا کرتے ہیں؟ یہ اعمال کرتے ہیں. جب آپ نماز پڑھتے ہیں، جب آپ صدقات دیتے ہیں، جب آپ مسلمان بھائی سے اللہ واسطے محبت کرتے ہیں، جب آپ علم سیکھنے کی آپ کے اندر جستجو ہو، دوستی ہو علم سے، کا شیطان آپ سے دور بھاگے گا. اللہ تعالی ہمیں ان اعمال پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. دیکھیں نماز گناہوں کو معاف کراتی ہے، آدمی کو پاک صاف کر دیتی ہے. ایک آدمی تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھتا تھا، 5 نمازیں آ کے حضور کی بارگاہ میں پڑھتا تھا، لیکن دوسرے طرف وہ گناہوں میں بھی ملوث تھا، گناہ بھی کرتا تھا. تو بعض صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ آدمی نماز بھی پڑھتا ہے لیکن ساتھ میں گناہ کے کام بھی کرتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وقت دو، نماز اس کو برے کاموں سے چھڑوا دے گی. یہ نماز پڑھتا ہے نا تو برے کام بھی آٹومیٹیکلی یہ چھوڑ دے گا. گیو ہم ٹائم. کچھ دن گزرے تو وہ آدمی گناہ کے کام سارے
چھوڑ بیٹھا تو حضور علیہ السلام نے صحابہ سے فرمایا کیا میں نے نہیں کہا تھا، کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ یہ گناہ کے کام چھوڑ دے گا؟ نماز گناہوں سے روک دیتی ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے حیائی کے کاموں سے، گناہوں کے کاموں سے، شیطانی اعمال سے روک دیتی ہے۔ ہاں ہو وہ نماز، پہلے آپ نماز کی پراپر حفاظت کریں، جس طرح حق ہے نماز پڑھے، پھر اس طرح نماز آپ کو روک دے گی۔ ایک آدمی آیا حضور کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، عورت کو میں نے کس کیا ہے، ایک عورت تھی، اس کے ساتھ مجھ سے گناہ ہوا، تو یا رسول اللہ کفارہ کیا، میں گناہ کر بیٹھا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیات نازل فرمائی، سورہ ہود آیت نمبر 114، آپ اس کی تفسیر پڑھیں۔ فرمایا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، محبوب یہ نماز ادا کرے، طرفی النہار وزلفا من اللیل ان الحسنات یذہبن السیئات ذالک ذکریٰ للذاکرین، ان کے دونوں کناروں کی طرف نماز ادا کرے، رات کے حصے میں نماز ادا کرے، یعنی اس سے مراد یہ 5 نمازیں ہیں۔ ہوگا کیا؟ ان الحسنات یذہبن السیئات، یہ اچھے اعمال، یہ نیکیاں، یہ اچھے کام، یہ نمازیں اس کے گناہوں کو معاف کرا دے گی۔ یذہبن السیئات، وہ گناہوں کو مٹا دے گی، ختم کر دے گی۔ وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، اس سے اگلی آیت ہے، اللہ تعالیٰ کسی کا اجر ضائع نہیں کرتا، محسنین کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ آپ سجدہ کریں، کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ آپ کو اس کا اجر نہ دے؟ آپ اللہ کے حضور سر سجدے میں رکھیں، وضو کریں، قرآن کی تلاوت کریں، اچھے اعمال کریں، اللہ خود فرماتا ہے میں کسی کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ اس سے ایک مسئلہ یہ بھی معلوم ہوا، اگر کوئی آدمی گناہ کے کاموں میں بھی ملوث ہے اور دوسری طرف نمازیں بھی پڑھتا ہے تو اسے تانا نہیں دینا، اسے تانا نہیں دینا، او نمازی بھی بڑھے آتے نالے ایک کم بھی کرنا، تو نو ڈونٹ سے دیٹ۔ یہ نہ ہو کہ وہ آپ کے اس جملے کی وجہ سے نماز پڑھنا چھوڑ دے۔ وقت آئے گا، جسے میں نے حدیث بیان کی ہے، وقت آئے گا یہ نماز جب بندہ پڑھتا ہے پھر گناہ کے کام خود بخود آٹومیٹکلی چھوڑ دیتا ہے۔ نماز پڑھیں تو صحیح، حضور کی اللہ کی بارگاہ میں آئیں تو صحیح، اللہ کے حضور سر سجدے میں رکھے تو صحیح، پھر گناہوں سے آدمی دور ہوتا جاتا ہے۔ امام ابن سیرین فرماتے ہیں کہ اگر ایک طرف مجھے کہا ہے نا جنت ملے گی، دوسری طرف کہا مجھے 2 رکعت نماز ملے تو میں کون سی؟ کہا میں نماز پڑھوں گا۔ کہا اس لیے کہ جنت میں میری رضا ہے اور نماز میں میرے رب کی رضا ہے، میں نماز کی طرف آؤں گا۔ وہ حکماں فرماتے ہیں نا، جو حکیم لوگ ہوتے ہیں، دانا لوگ ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں ستارے کی طرح ہو جا، اگر ستارے کی طرح نہیں ہوتا تو چاند کی طرح ہو جا، چاند کی طرح نہیں ہوتا تو کم از کم سورج تو بن۔ اس سے کیا مراد ہے؟ کہا ستارہ جس طرح پوری رات چمکتا ہے اس طرح پوری رات اللہ کے حضور عبادت کر۔ کہا اگر وہ نہیں کر سکتا تو چاند کی طرح بعض وقت میں چمک، بعض وقت وہ نہیں چمکتا تو بعض وقت چمک، یعنی رات کے کچھ حصوں میں اٹھ کے ہی پڑھ لیا کر۔ اگر وہ بھی نہیں تو سورج کی طرح، جس طرح سورج صرف دن میں چمکتا ہے تو کم از کم دن میں ہی اللہ کے حضور سر سجدے میں رکھ لیا کر، دن کی عبادت ہی کر لیا کر۔ خشوع اور خضوع کے ساتھ عبادتیں ادا ہونی چاہیے۔ ساتھ میں بلکہ اس موضوع سے پہلے میں ایک اور، وہ یہ کہ مسجد میں آ کے نماز ادا کیا کریں۔ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اگر لوگ جان لیں نا، لوگوں کو پتہ چل جائے کہ اذان اور پہلی صف میں کتنا ثواب رکھا ہے تو وہ قرہ ڈال کے بھی وہ حاصل کرنا چاہیں گے۔ قرآن دازی ہے نا، کیا کہتے ہیں، ڈرا کہتے ہیں اس کو۔ وہ چاہیں گے کہ اذان میں دوں، وہ چاہیں گے کہ پہلی صف میں کھڑا ہو جاؤں۔ اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ ظہر کی نماز میں اللہ نے کیا ثواب رکھا ہے، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے دوڑتے ہوئے مسجدوں کی طرف آئیں گے۔ اگر ان لوگوں کو پتہ چل جائے کہ فجر کی نماز میں اور عشاء کی نماز میں اللہ نے کتنا ثواب رکھا ہے تو یہ گھسیٹتے ہوئے بھی مسجدوں کی طرف آئیں گے۔ کتنا بڑا ثواب رکھا ہے، اگر ہمیں اس وقت علم نہیں ہے، لیکن حضور فرماتے ہیں یہ عشاء کی نماز کا انہیں ثواب کا پتہ چلے نا، کیسے آئیں گے؟ گھسیٹتے ہوئے مسجد کی طرف آئیں گے۔
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کے آخری ایام تھے اس دنیا میں بظاہر، تو ان دنوں میں آپ کو صحابہ کرام حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک طرف سے اور دوسری طرف سے حضرت علی اور حضرت اسامہ بن زید نے ہاتھوں سے پکڑا ہوا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد کی طرف لے جا رہے تھے. اور روایت میں موجود ہے کہ جب آپ جا رہے تھے تو آپ کے پاؤں مبارک زمین پر یوں لگتے ہوئے جا رہے تھے، جو جیسے نشان بنتے ہیں نا، اس انداز میں آپ مسجد کی طرف آئے ہیں. ہمیں صحت بھی ہے، ہمیں وقت بھی ہے، اللہ نے ہمیں سب کچھ دیا ہے، لیکن ہم مسجد کی طرف نہیں آتے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم said that if you pray 40 days continuously without any break, if you pray with congregation in the masjid 40 days, Allah subhanahu wa ta'ala will give you freedom of two things. Number one, you will die in the state of iman. You'll get freedom from hypocrisy, from munafiqat. You will die with iman. And the second thing, that you will be free from jahannam. Freedom from jahannam. You will go to Jannah. اگر آپ ذرا اپنی زندگی میں اپنے آپ کو پوچھیں نا، کیا یہ حدیثیں ہمارے لیے ہیں نا، میرے لیے ہیں، آپ کے لیے ہیں؟ اپنی امت کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ثواب اور یہ اعزازات بتائیں اسی لیے کہ امت اس پر عمل کرے اور وہ مسجدوں کی طرف جائے. آپ کی عمر 20 سال ہے، 40 سال ہے، 50 سال ہے، ذرا خود سے پوچھیں کہ یہ حدیث کیا اس میں کبھی پورا اترا ہوں؟ میں نے کبھی زندگی میں نے عمل بھی کیا؟ 40 دن میری نمازیں کنٹینیوسلی وداؤٹ اینی بریک مسجد میں ہوئی ہے؟ نہیں ہوئی تو افسوس کرنا چاہیے خود پر. ہم کیسے مسلمان ہیں؟ صحابہ کرام فرماتے تھے کہ مومن کی علامت ہی ہمارے نزدیک یہی تھی کہ وہ نماز پڑھتا ہے. ایمان اور کفر کے درمیان جو فرق بتایا وہ کیا ہے؟ نماز پڑھتے ہیں. مومن تو نماز پڑھتا ہے، اس کی پہچان ہی نماز ہے. جماعت کے ساتھ مسجد میں نماز پڑھنے کا کیا فائدہ ہے؟ پہلا فائدہ سنیں. اکیلے if you pray individually just by yourself, not with congregation, not with jamaat, that will count only one time. You'll get reward for that. But if you pray in the masjid with congregation, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said you will get 27 times the reward of salah with congregation. How many times? You will get 27 times of the ajr of that salah, reward for that salah. ایک طرف 1000 روپیہ مل رہا ہو، دوسری طرف 27,000 مل رہا ہو، کدھر جائیں گے؟ عقل مند آدمی کدھر جائے گا؟ 27,000 کی طرف. تو اگر ہم اتنے عقل مند ہیں دنیا داری میں، تو دینداری میں کیوں پیچھے ہے؟ کار ہی پڑھ لے سا کوئی نہیں جناب، یہ عذر کوئی قبول نہیں ہوگا. حضور فرماتے ہیں میں چاہتا ہوں ان کے گھروں کو جا کے آگ لگا دوں. کون کہہ رہا ہے؟ جو رحمت للعالمین ہے. میں جا کے ان کے گھروں کو آگ لگا دوں جو مرد گھر میں نماز پڑھتے ہیں. یہ مسجد کس لیے ہے؟ یہ اللہ کا گھر آپ نے کس لیے بنایا ہے؟ مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے. من اپنا پرانا پاپی ہے، برسوں میں نمازی بن نہ سکا. مسجد مرثیہ خواہ کہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے. وہ لوگ تو وہ جو ہمارے اسلاف بزرگ تھے وہ مسجدوں سے ہٹنے والے نہیں تھے، وہ تو مسجد میں رہنے والے لوگ تھے. ہمارا حال کیا ہے مجھے بھی معلوم ہے، آپ کو بھی معلوم ہے. دوسرا فائدہ کیا ہے؟ دوسرا فائدہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو آدمی وضو کر کے گھر سے نکلتا ہے نا، if you do your ablution at home, do your wudu, proper wudu at home, and then you come to masjid, for each step that you are taking towards masjid, Allah subhanahu wa ta'ala will give you reward, and He will eliminates one of the sins from your account, and you will have one daraja raised in the Jannah. One rank in the Jannah. Raised in the ranks. 3 things. You will get reward, remove your sins, and increase in the darajat. When you come to masjid, ایک صحابی تھے حضرت جابر، ان کا گھر 1 میل دور تھا مدینہ مسجد نبوی سے. تو وہ ہر نماز میں چل کے آتے تھے، 5 نماز میں 1 میل دور. انہیں پتہ چلا کہ مسجد نبوی کے سراؤنڈنگ میں کوئی گھر خالی ہو گئے، تو وہ اپنا گھر اپنا علاقہ چھوڑ کے وہاں شفٹ ہونا چاہتے تھے. حضور نے فرمایا جابر جتنے قدم تم اٹھاتے ہو تمہاری نیکیاں لکھی جاتی ہے، گناہ معاف ہوتے ہیں، درجے بلند ہوتے ہیں. انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہن میں کوئی نہ آنا ادھر.
میں ادھر ہی رہوں گا, ادھر سے میں پیدل آیا کروں گا تاکہ مجھے ثواب زیادہ ملے. آدمی انڈیویجولی اپنی نماز پڑھتا ہے, اس کا معاملہ اللہ کے حضور ہے, وہ بے نیاز ذات ہے, قبول کرے یا منہ پہ مار دے. لیکن جب جماعت میں کھڑا ہوتا ہے تو صوفیہ اللہ والے لوگ فرماتے ہیں ایک آدمی جماعت میں ایسا ہوتا ہے جو اللہ کو محبوب ہوتا ہے, اس ایک کے صدقے اللہ پوری جماعت کی نماز قبول کر لیتا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ جماعت کا ثواب ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, حضور علیہ الصلوۃ والسلام said that one imam when he recites غیر المغضوب علیہم ولا الضالین after finishing Surah Al-Fatiha, an imam says Ameen. The muqtadis, people praying behind the imam, should say Ameen as well. Why? If the Ameen of the muqtadis coincides, occurs at the same time with the Ameen of the angels, Allah subhanahu wa ta'ala will remove all of your past sins. یہ مسجد میں جماعت کے ساتھ یہ ملے گا. When Imam says سمع اللہ لمن حمدہ and Muqtadi says ربنا ولک الحمد, ربنا لک الحمد, اللہم ربنا ولک الحمد, all them are right. And if these words occurs at the same time with the alfaz of angels, ربنا لک الحمد, Allah says I'll forgive all of your sins. کیا یہ اکیلے مل سکتی ہے؟ نہیں, یہ جماعت میں ملے گی. جو بندہ نماز پڑھ کے مسجد میں بیٹھا رہتا ہے, جو مسجد میں بیٹھا ہے, نماز پڑھنے کے بعد فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں, کیا اللہ اس کی بخشش فرما, اللہ اس پہ رحم فرما. کتنے لوگ ہیں جو نماز پڑھتے ہیں اور بیٹھے رہتے ہیں مسجد میں. ہم معذرت کے ساتھ اس وقت امت کا حال یہ ہے جسے توے پہ نہیں بیٹھتا آدمی, کانٹے پہ بیٹھ جائے, فنش ہوئی نا نماز, کانٹے پہ جیسے بیٹھا ہو فوراً اٹھتا اور بھاگتا ہے. مرنے کے بعد ہمیں پتہ چلے گا, جب آنکھ بند ہوگی نا تب پتہ چلے گا کہ حقیقت کیا تھی, ہم نے کیا کھویا, کیا پایا ہے. ہم میں سے کتنے لوگوں کو نماز پراپر آتی ہے, نماز کے مسائل جانتے ہیں؟ یہ سوال ہر ایک اپنے آپ سے کیجیے گا. اللہ تعالی ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. نماز کا ٹاپک ایسا ہے کہ یہ بہت کچھ ہے, اس میں 700 دفعہ اس کا حکم قرآن میں آیا ہے. اس کی اہمیت اللہ ایک دفعہ حکم فرما دیتا کافی تھا, لیکن بار بار فرما رہا ہے تو کوئی وجہ ہے. آئیں اللہ کی طرف, وسجد, سجدہ کرو, وقترب, اللہ کے قریب ہو جاؤ گے. اللہ ہمیں سجدوں کی کثرت عطا فرمائے, اللہ ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک صحابی ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے